پھر لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، چاہے چین جانا پڑے کہ الفاظ نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. جو یہ الفاظ آپ کی طرف منسوب کرتا ہے اس نے آپ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. اور یہاں پہ یہ روایت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر. نہیں میرے بھائیوں، یہ الفاظ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں. اور کبھی کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، اللہ سے دعا کرو تو اللہ کو میری جاہ کا واسطہ دو کیونکہ اللہ کے ہاں میری جاہ بہت بلند و بالا ہے. یہ الفاظ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں. آپ کی طرف ان کی نسبت کرنا آپ کی تعظیم کے خلاف ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ عصر کے بعد نیند لے، اس کی عقل اس سے چھین لی جائے تو وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے. یہ الفاظ بھی آپ سے ثابت نہیں ہیں. جو ان الفاظ کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہے اس نے آپ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا جو حج کے لیے آیا ولم یزورنی، لیکن مدینہ میں آ کر میری قبر کی زیارت نہ کی، اس نے مجھ سے جفا کی، اس نے مجھ سے بے رخی برتی. یہ الفاظ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. جو یہ الفاظ آپ کی طرف منسوب کرتا ہے اس نے آپ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے. قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. جو سورہ یاسین ایک بار پڑھے گا 10 بار پڑھنے کا ثواب ملے گا. امام ابو حاتم کہتے ہیں یہ روایت باطل ہے. اس کے باوجود جو اس روایت کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہے اس نے آپ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. جو آپ کے دین میں اضافہ کرتے ہیں، بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، کبھی آپ کے دین میں 11ویں شریف کو داخل کر رہے ہیں، کبھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کر رہے ہیں، طرح طرح کی بدعات کو دین کا حصہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ اس نبی سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں جس پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو جو ان بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں انہوں نے آپ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. جو اپنے امام کی وجہ سے مسلک کی خاطر آپ کی احادیث کو نظر انداز کر دیں انہوں نے آپ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. اور اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن وقت نہیں ہے. وہ جج حضرات جو نبی علیہ السلام پہ نازل کردہ قرآن اور آپ کی احادیث کو نظر انداز کر کے لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کریں، انہوں نے آپ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. اس کی زندہ مثال اس لڑکی کا نکاح ہے جس کو آرزو کہا جاتا ہے. سندھ کی لڑکی 14 سال کی عیسائی سے مسلمان ہوئی، مسلمان سے نکاح کیا، مسلمان ججوں نے فیصلہ کیا یہ نکاح غلط ہے کیونکہ بچی کی عمر ابھی صرف 16 سال ہے. تو جو احادیث کو نظر انداز کر دیں، قرآن کو نظر انداز کر دیں اور شریعت کے مطابق کیے گئے نکاح کو باطل قرار دیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ممبران اگر ایسا قانون بنائیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو یقیناً ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. اگر کوئی بچہ صحیح حدیث سننے کے باوجود یہ کہتا ہے ابا جی سے مشورہ کروں گا، بیگم سے مشورہ کروں گا، بچوں سے مشورہ کروں گا، اگر انہوں نے اجازت دی تو اس حدیث پہ عمل کروں گا، ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء و رسل کی بعثت کا سلسلہ شروع فرمایا اور جس نے ہم سب پہ یہ انعام کیا کہ ہماری باری آئی تو ہمیں اس نبی پہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کی تعظیم کا اللہ رب العزت نے حکم دیا. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں
इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। कि ऐ हमारे नबी, हमने आपको शाहिद, मुबश्शिर और नदीर बनाकर भेजा है, हक पे गवाह बनाकर भेजा है, लोगों पे रोजे क़यामत गवाही देने वाला बनाकर भेजा है। गुज़िश्ता अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हक में उनकी अक़वाम के खिलाफ गवाही देने वाला बनाकर भेजा है। हमने आपको मुबश्शिर बनाया है ताकि आप उन्हें खुशखबरी दें जो आप पे ईमान ले आए, जो दीन इस्लाम कबूल कर लें। हमने आपको नदीर बनाया है ताकि आप उन्हें वार्निंग दें जो ईमान लाने से इनकार कर दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों आए बतौर नबी और रसूल? लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल पे ईमान लाओ, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और ताकि तुम हमारे नबी की ताज़ीम करो और उनकी तौक़ीर करो। ताज़ीम व तौक़ीर ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत से हटकर एक और चीज है। एक आसान मिसाल से आप दोनों में फर्क को समझ सकते हैं। एक बाप अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करता है लेकिन उसकी ताज़ीम नहीं करता, जबकि समझदार बेटे, इताअत गुजार बेटे अपने वालिदैन से मोहब्बत भी करते हैं और वालिदैन की अजमत भी अपने दिल में रखते हैं, वालिदैन की ताज़ीम करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जहां हर इंसान से बढ़कर मोहब्बत करना वाजिब है, वहीं पे आपकी ताज़ीम नहायत जरूरी है, आपकी तौक़ीर नहायत जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम में मुख्तलिफ मकामात पे आपकी ताज़ीम करने का मुख्तलिफ असालीब से हुक्म दिया है। सूरह हुजरात की इब्तिदाई आयात पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो कभी भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ो। अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है और इसमें ताज़ीम है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। साथ ही वार्निंग दी, वत्तकुल्लाह, अगर मेरे नबी से आगे बढ़ोगे तो सोच लो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, अपने रब की कुव्वत को, ताकत को, कुदरत को जानते हो, उस रब से इस मामले में डरते रहना। इन्नल्लाह समीउन अलीम, यकीनन अल्लाह हर बात सुनने वाला है और एक एक चीज उसके इल्म में है। आपकी ताज़ीम का ऐलान करते हुए, आपकी ताज़ीम का हुक्म देते हुए अल्लाह ताला दूसरी आयत में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज कभी भी हमारे नबी की आवाज से बुलंद न करना। वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरी बादिकुम लिबाद, और जब हमारे नबी को आवाज दो, हमारे नबी को पुकारो तो उन्हें ऐसे नहीं पुकारना जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। तो ये भी आपकी ताज़ीम का हुक्म है कि आपसे गुफ्तगू करना आम इंसान से गुफ्तगू करने की तरह नहीं है, और आपकी मजलिस में कभी भी आपकी आवाज से आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। जरा इस आयत का सबबे नज़ूल अपने ज़हन में रखें तो आप जान सकेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किस कदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम का हुक्म देते हैं। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं इब्ने अबी मुलैका से, वो कहते हैं कि कादल खय्यरानी अन यहलिका, करीब था कि इस उम्मत के दो अजीम तरीन और अफजल तरीन इंसान तबाह बर्बाद हो जाते, हलाक हो जाते। इब्ने अबी मुलैका कह रहे हैं, कौन? अबू बकर व उमर। किस लिए? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में उनकी आवाजें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज से बुलंद हो गई थी। किस मौका पे? जब बनु तमीम का काफिला आया, सवाल पैदा हुआ उनका अमीर किसे मुकर्रर किया जाए, उनका सरबराह किसे नामजद किया जाए।
ایک کے بارے میں مشورہ دیا جناب ابو بکر نے، دوسرے کے بارے میں مشورہ دیا جناب عمر نے، دونوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی، دونوں کی آوازیں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہوئے بلند ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے تنبیہ نازل فرمائی اور کہا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز کبھی بھی ہمارے نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ ابو بکر و عمر کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ان کی آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند ہو، کسی اور کو اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تمہاری آواز ہمارے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی، اگر تم نے ہمارے نبی کو عام انسانوں کی طرح آواز دی تو تمہارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارا حج ضائع ہو جائے گا، تمہارا جہاد ضائع ہو جائے گا، تمہاری تہجدیں ضائع ہو جائیں گی، تمہاری تلاوتیں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج نبی علیہ السلام کی آواز کیا ہے؟ آپ کی احادیث آپ کی آواز ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی آپ کی حدیث پہ اپنی رائے کو، اپنی عقل کو، اپنی برادری کو، اپنے مسلک کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے امام کو فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، آپ کی حدیث کو نظر انداز کر دیتا ہے، مسلک کی وجہ سے، امام کی وجہ سے، ملک کے آئین کی وجہ سے، اپنی جماعت کی وجہ سے، اپنی برادری کی وجہ سے، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے کسی اور کی آواز بلند کی۔ جب یہ آیت نازل ہو چکی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ثابت بن قیس بن شماس نے مسجد نبوی میں آنا بند کر دیا، گھر میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ ثابت بن قیس مسجد میں نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا بھی ثابت کہاں گئے؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں معلوم کرتا ہوں کہ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے۔ ان کے گھر گئے، ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تم مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کہا میں مسجد میں کیا لینے آؤں جبکہ میرے سارے نیک اعمال ضائع ہو چکے، تباہ و برباد ہو چکے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے، اگر ایسا ہوا تو تمہارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور میری آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند ہوا کرتی تھی، اس لیے میرے سارے نیک اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام ہر آیت کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آیت میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہے۔ میں تو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، پکا جنتی ہوں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ میرے رشتہ داروں کا ہے، میرا مسئلہ نہیں، مسئلہ میرے پڑوسیوں کا ہے، میرا مسئلہ نہیں، مسئلہ میرے دوستوں کا ہے۔ اور یہاں پہ صحابہ کرام جب آیت نازل ہوتی ہے سب سے پہلے اپنے اوپر چشمہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ثابت بن قیس کا یہ پیغام پہنچا۔ آپ نے کہا ثابت سے کہو تم نے اپنے آپ کو جہنمی کیوں سمجھ لیا ہے؟ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ میں جہنمی ہوں؟ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم جلتی ہو، مسجد میں آیا کرو، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوئے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ثابت بن قیس بن شماس چونکہ خطیب تھے، آواز ان کی فطرتی طور پہ بلند تھی، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیسے انہوں نے احتیاط کی ہے؟ جناب عمر کے بارے میں امام بخاری ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جناب عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی آواز سے گفتگو کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو کہنا پڑتا کہ عمر دوبارہ بات کرو، تم نے کیا کہا ہے میں سمجھ نہیں سکا۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ صحابہ کرام کی نگاہوں میں اور ان کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز کو پس کر لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کا اللہ نے امتحان لیا تو اس امتحان میں وہ کامیاب ٹھہرے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ مسلسل 3 آیات میں اللہ رب العزت جو تعلیمات دے رہے ہیں ان کا مفہوم کیا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد 4 اور 5 آیت بھی اللہ کے رسول کی تعظیم پہ مشتمل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ اے ہمارے نبی، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں اور آپ کے باہر نکلنے کا انتظار نہیں کرتے، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ دیکھ لیجیے اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو، ان مومنوں کو بے عقل قرار دیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر سے آواز دیں، یعنی کہ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ کی تعظیم کے خلاف ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ صبر سے کام لیتے، آپ کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور اس پہ انہیں اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملتا۔ تو یہ 5 آیات سورہ حجرات کے آغاز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا درس دے رہی ہیں۔ قرآن کریم کے دیگر بہت سے مقامات ایسے ہی ہیں۔ ایک اور مقام آپ کے سامنے رکھوں گا، سورہ احزاب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اے ایمان والو، تمہیں ہمارے نبی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ کی تعظیم ہے۔ اس کے بعد کہا گیا لیکن اگر تم میں سے کسی کو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کی دعوت دیں تو اسے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے، لیکن تب آئے جب کھانا تیار ہو چکا ہو۔ کھانا تیار ہونے سے پہلے آپ کے گھر میں آ کر بیٹھ جانا، آپ کو تنگ کرنا، آپ کو تکلیف دینا، اس کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ کی تعظیم کا اعلان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کھانا کھا لینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کھانا کھا لینے کے بعد آپ کے گھر سے نکل جانا ہے۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، باہمی گفتگو کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے رہنا تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیوں کو یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں، آپ کی تعظیم کا درس دیا جا رہا ہے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، کہ ہمارے نبی شرم و حیا والے ہیں، شرمیلے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے جب تم اجازت کے بغیر ان کے گھر میں آتے ہو، انہیں تکلیف ہوتی ہے جب تم دعوت کے موقع پہ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے ہو، انہیں تکلیف ہوتی ہے جب دعوت کے بعد، کھانا کھا لینے کے بعد گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہو، لیکن آپ تمہیں کچھ نہیں کہتے کیونکہ آپ شرماتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ اس حق بات سے شرمانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ حق بیان کر دیا، اللہ نے تمہیں نبی علیہ السلام کی تعظیم کا یہ درس دے دیا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا یہ بھی حصہ ہے کہ آپ کی بیویاں ایک عظیم انسان کی بیویاں ہیں، اس لیے ان سے پردے کے بغیر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان سے بات تب کی جائے جب تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی پردہ ہو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لحاظ سے اور ان بیویوں کی دلوں کی پاکیزگی کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے
کہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہمارے نبی کو کسی بھی طریقے سے دکھ دو، تکلیف دو، اور نہ ہی تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ کی بیویوں سے آپ کے فوت ہو جانے کے بعد نکاح کرو۔ یہ آپ کی تعظیم کا اعلان ہے، آپ کی شان کا اعلان ہے۔ عام انسان فوت ہو جائے، شریعت ترغیب دیتی ہے کہ اس کی وائف سے شادی کر لیں، نکاح کر لیں، لیکن نبی علیہ السلام کی باری آتی ہے تو صحابہ کرام سے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کی کسی بھی بیوی سے نکاح کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، ہمارے نبی کو کسی بھی طریقے سے دکھ دینا، ہمارے نبی کی کسی بھی بیوی سے آپ کے فوت ہو جانے کے بعد نکاح کرنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ کی نگاہوں میں بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا درس دیتے ہوئے ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ ہمارے نبی سے بات کرنا ہو تو آپ کو ایسے وعدے نہ دیا کرو جیسے ایک دوسرے کو وعدے دیتے ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ رب العزت نے کہیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ جبکہ قرآن آپ پہ نازل ہوا، 30 پارے آپ پہ نازل ہوئے، ان 30 پاروں کے پہلے مخاطب آپ ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لے کر آپ کو مخاطب نہیں کیا، جبکہ دیگر انبیاء کرام کو ان کا نام لے کے مخاطب کیا گیا۔ آپ کی باری آئی تو کیا کہا گیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے ہمارے رسول وہ دین لوگوں تک پہنچا دیجیے جو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے۔ آپ کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، اے چادر لپنے والے اٹھیے، یا ایھا المزمل، چادر اوڑھنے والے اٹھیے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت تہجد قائم کیجیے۔ کبھی آپ کو نبی کہہ کے مخاطب کیا گیا، کبھی رسول کہہ کر، کبھی مزمل کہہ کر، کبھی مدثر کہہ کر، لیکن پورے قرآن میں یہ لفظ نہیں ملے گا یا محمد۔ جبکہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ لیں، کبھی اللہ تعالیٰ کہیں گے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہیں گے یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح جس بیٹے کی شفاعت کر رہے ہو یہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، کیونکہ تمہارا عقیدہ اور ہے، اس کا عقیدہ اور ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم ہمارے یہ فرشتے آ چکے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ کر رہے گا، آپ اس پہ رکاوٹ نہ بنیں، آپ اس معاملے میں شفاعت نہ کریں، آپ اس معاملے سے اعراض کریں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہیں گے یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کو تمام لوگوں میں سے چنا ہے، کس کام کے لیے؟ اپنی رسالت کے لیے۔ ہم نے آپ کو چنا ہے کس کام کے لیے؟ تاکہ ہم آپ کو شرف کلام بخشیں، آپ ہمارا کلام ہماری آواز میں بغیر کسی واسطے کے سنیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر آپ کو پورے قرآن میں مخاطب نہیں کیا گیا۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا۔ اور صحابہ کرام نے یہ آیات سنی تو ان پہ عمل کرنے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے آپ کی وہ تعظیم کی جو دنیا میں کوئی بھی کبھی نہیں کر سکے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں صلح حدیبیہ والی حدیث لے کر آئے ہیں، اس حدیث کا مطالعہ کیجئے کہ جب مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی سفیر بن کر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے، آپ سے گفتگو کرنے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قائل کر رہے ہیں، اور گفتگو کے دوران ان کا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کی طرف اٹھتا ہے۔ آپ کے قریب آپ کے عظیم صحابی مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہیں اور عروہ بن مسعود ثقفی کے رشتہ دار ہیں، لیکن خوت پہنا ہوا ہے، اس لیے عروہ بن مسعود انہیں پہچان نہیں سکے۔ مغیرہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے عروہ آپ کو قائل کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ مغیرہ کہتے ہیں اخر یدک عن لحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نبی کی بابرکت داڑھی سے اپنے ہاتھوں کو دور رکھو، اور ساتھ ہی عروہ کے ہاتھ پہ اپنی تلوار کی نوک رکھتے ہیں اور ان کے ہاتھ کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ عروہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ عروہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ کہا او دغاباز، دھوکے باز، تو دھوکہ دے کر آیا ہے اور میں اس کا جرمانہ اور چٹی ابھی تک ادا کر رہا ہوں، اور آج تو مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ لیکن دیکھیے مغیرہ بن شعبہ کس قدر نبی علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود اگر میں بھول نہیں رہا تو ان کے چچا ہیں، اس چچا سے کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھ پیچھے کرو، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی داڑھی ہے اور وہ چچا کے ہاتھ ہیں، اور چچا ابھی تک مسلمان نہیں ہوا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود جب مکہ والوں کے ہاں پہنچتے ہیں، انہیں رپورٹ دینے کے لیے، مذاکرات کا خلاصہ بتانے کے لیے، تو مکہ والوں سے کیا الفاظ کہے، قابل غور ہے میرے بھائیوں، قابل توجہ ہیں۔ کہا ہے میری قوم لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وقسرا والنجاشی، اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں نے شاہ روم قیصر کا دربار دیکھا ہے، میں نے شاہ ایران کسرا کا دربار دیکھا ہے، میں نے شاہ حبشہ نجاشی کا دربار دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنی تعظیم محمد کی محمد کے ساتھی کرتے ہیں، جتنی تعظیم محمد کی محمد کے اصحاب کرتے ہیں، اتنی تعظیم میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کی اس کے ساتھیوں کی طرف نہیں دیکھی۔ اس تعظیم کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ عروہ، اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے۔ کہہ رہے ہیں کہ جتنی تعظیم محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی تعظیم دنیا کے کسی بادشاہ کی اس کے سپاہی اس کے ساتھی نہیں کرتے۔ اور مزید کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ محمد تھوکنے لگتے ہیں تو آپ کے یہ اصحاب اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، آپ کی تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، کسی نہ کسی کی ہتھیلی پہ تھوک گرتی ہے، اور وہ بڑے ہی پیار سے بڑی ہی محبت سے اس تھوک کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پہ مل لیتا۔ یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ اذا امرہم ابتدروا امرا، جب آپ کو آرڈر دیتے ہیں تو ہر صحابی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس آرڈر پہ میں دوسرے سے پہلے عمل کروں۔ یہاں پہ تردد نہیں ہے، چونکہ چنانچہ نہیں ہے، اگر مگر نہیں ہے، ہر صحابی کی کوشش ہے کہ میں دوسرے سے پہلے آپ کے حکم کی تعمیل کروں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے اصحاب یوں لگتا ہے کہ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ إِجْلَالًا لَهُ، اور جب آپ کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو سب کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں،
کوئی گفتگو کرنے کی جرت نہیں کرتا آپ کی تعظیم کی وجہ سے، بلکہ تعظیم کا یہ حال ہے کہ ما یحدون النظر الی، وہ آپ کو جی بھر کر دیکھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ تعظیم اور ہیبت اتنی ہے کہ آپ کو جی بھر کر دیکھنے کی جرت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی تعظیم صحابہ اکرام کی نگاہوں میں۔ عمر بن عاص کہا کرتے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، میری نگاہوں میں آپ سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، اور میری نگاہوں میں آپ سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہے، سب سے زیادہ میں تعظیم آپ ہی کی کرتا ہوں۔ عمر بن عاص مزید کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی آپ کو جی بھر کر نہیں دیکھا، اس لیے آپ کی تعظیم کی وجہ سے، آپ کی عظمت کی وجہ سے، آپ کی شان کی وجہ سے، آپ کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے اگر آج مجھ سے کوئی کہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو، اللہ کی قسم میں بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں نے کبھی بھی جی بھر کر آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ کی تعظیم کتنی ہونی چاہیے؟ ابو بکر سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ قباء کی جانب گئے، وہاں پہ قبیلہ آباد تھا، بنو عمر بن عوف، ان کی یہاں لڑائی ہوئی، آپ صلح کروانے کے لیے گئے، آپ واپس نہیں آئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جناب بلال نے جناب ابو بکر سے کہا، اگر آپ امامت کے لیے تیار ہو تو میں اقامت کہوں؟ کہا اگر تم کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو، میں نماز پڑھا دوں گا۔ جناب صدیق مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں پہنچ گئے، سب لوگ نماز میں داخل ہو چکے ہیں، اور آپ چونکہ امام ہیں، نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس لیے آپ پہلی صف میں پہنچ گئے، صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ اب صحابہ کرام اپنی ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پہ مار رہے ہیں، کس لیے؟ جناب ابو بکر کو آگاہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ امام اعظم آ چکے ہیں، ابو بکر پیچھے آ جاؤ۔ لیکن حدیث کے راوی کہتے ہیں ابو بکر نماز میں دائیں بائیں بالکل نہیں دیکھتے تھے، ان کی توجہ نماز میں مکمل طور پہ نماز پہ ہوا کرتی تھی، دائیں بائیں متوجہ نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ان تالیوں پہ غور نہیں کیا، لیکن جب تالیاں حد سے بڑھ گئیں پھر انہوں نے تھوڑا سا پیچھے دیکھا تو پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑے رہو، تم نماز پڑھو۔ ابو بکر نے اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے، الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج یہ وقت ہے کہ امام اعظم ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تم مصلی امامت پہ کھڑے رہو، میں تمہاری اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ لیکن اس کے بعد ابو بکر پیچھے ہٹے، پہلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے، نبی علیہ السلام آگے بڑھے، نماز کے بعد آپ لوگوں سے کہتے ہیں تم لوگوں نے تالیاں کیوں بجائی ہیں؟ جب نماز میں امام کو کسی بھی چیز کے بارے میں خبر دینی ہو، آگاہ کرنا ہو، وارننگ دینی ہو، سبحان اللہ کہا کرو، تالیاں بجانا تو عورتوں کا کام ہے۔ اس کے بعد جناب ابو بکر کو مخاطب کیا کہ ابو بکر تم پیچھے کیوں ہٹے تھے جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا کہ مصلی امامت پہ کھڑے رہو؟ تو جناب صدیق نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اللہ کے رسول ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے زیبا نہیں ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو اور امام الانبیاء پیچھے کھڑے ہوں۔ یہ ہے تعظیم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حکم دیا ہے، اشارہ دیا ہے کہ ابو بکر مصلی امامت میں کھڑے رہو. اگر کھڑے رہتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ آپ نے اجازت دی ہے. لیکن ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ ابو قحافہ کا بیٹا مصلی امامت پہ کھڑا ہو، محمد رسول اللہ پیچھے کھڑے ہو، یہ آپ کی تعظیم کے خلاف ہے. میرے بھائیو، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب جناب علی معاہدہ لکھ رہے تھے تو معاہدے میں لکھنا شروع کیا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کے مابین ہے اور اہل مکہ قریش کے مابین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پہ قریشیوں نے اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مان لیں، اللہ کے نبی مان لیں، تو پھر ہم آپ سے جنگیں کیوں لڑیں، آپ سے اختلاف کیوں رکھیں؟ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کو رسول نہیں مانتے، یہ رسول اللہ کا لفظ مٹایا جائے ورنہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ نہیں ہو سکے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی سے کہتے ہیں کہ علی رسول اللہ کا یہ لفظ مٹا دو. تو کیا جناب علی نے مٹایا تھا؟ بالکل نہیں. حالانکہ اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں. کہا اللہ کے رسول مجھ میں اتنی جرأت نہیں ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کے آگے سے رسول اللہ مٹاؤں. آپ نے کہا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا رسول اللہ، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹایا تھا. جناب علی ان میں یہ جرأت نہیں ہوئی، ان میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ مٹائیں. یہ آپ کی تعظیم ہے. میرے بھائیوں، آج ہم سب آپ سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو سب سے عظیم جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. آئیے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہت سے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسی روایات منسوب کرتے ہیں جو آپ سے ثابت نہیں ہیں. خود ساختہ اقوال، من گھڑت باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے بیان کی جاتی ہیں، اسکولوں کالجوں کے باہر لکھی جاتی ہیں. اسکولوں کالجوں کی تقریبات میں مہمان خصوصی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ بات منسوب کرنا جو آپ سے ثابت نہیں ہے، یہ آپ کی تعظیم کے خلاف ہے. جو آپ کو عظیم جانتا ہوگا وہ آپ کی طرف ایسی بات منسوب نہیں کرے گا جو آپ سے ثابت نہ ہو. وہ کچی بات آپ کی طرف منسوب نہیں کرے گا، آپ کے ذمے نہیں لگائے گا. بہت سے لوگ آج کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات نہ بساتا. یہ الفاظ قرآن کے بھی خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہاں پہ یہ روایت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر. نہیں میرے بھائیوں، یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں. اور کبھی کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم، اللہ سے دعا کرو تو اللہ کو میری جاہ کا واسطہ دو کیونکہ اللہ کے ہاں میری جاہ بہت بلند و بالا ہے. یہ الفاظ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں. آپ کی طرف ان کی نسبت کرنا آپ کی تعظیم کے خلاف ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. چاہے چین جانا پڑے کہ الفاظ نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں. جو یہ الفاظ آپ کی طرف منسوب کرتا ہے اس نے آپ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو عصر کے بعد نیند لے اس کی عقل اس سے چھین لی جائے تو وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے. یہ الفاظ بھی آپ سے ثابت نہیں ہیں. جو ان الفاظ کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہے اس نے آپ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا
جو حج کے لیے آیا ولم یزورنی، لیکن مدینہ میں آ کر میری قبر کی زیارت نہ کی، اس نے مجھ سے جفا کی، اس نے مجھ سے بے رخی برتی. یہ الفاظ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. جو یہ الفاظ آپ کی طرف منسوب کرتا ہے اس نے آپ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے. قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. جو سورہ یاسین ایک بار پڑھے گا 10 بار پڑھنے کا ثواب ملے گا. امام ابو حاتم کہتے ہیں یہ روایت باطل ہے. اس کے باوجود جو اس روایت کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہے اس نے آپ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. وہ لوگ جو آپ کے دین میں اضافہ کرتے ہیں، بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، کبھی آپ کے دین میں 11ویں شریف کو داخل کر رہے ہیں، کبھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کر رہے ہیں، طرح طرح کی بدعات کو دین کا حصہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ اس نبی سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں جس پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو جو ان بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں انہوں نے آپ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. جو اپنے امام کی وجہ سے مسلک کی خاطر آپ کی احادیث کو نظر انداز کر دیں انہوں نے آپ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. اور اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن وقت نہیں ہے. وہ جج حضرات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کردہ قرآن اور آپ کی احادیث کو نظر انداز کر کے لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کریں انہوں نے آپ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. اس کی زندہ مثال اس لڑکی کا نکاح ہے جس کو آرزو کہا جاتا ہے. سندھ کی لڑکی 14 سال کی عیسائی سے مسلمان ہوئی، مسلمان سے نکاح کیا، مسلمان ججوں نے فیصلہ کیا یہ نکاح غلط ہے کیونکہ بچی کی عمر ابھی صرف 14 سال ہے. تو جو احادیث کو نظر انداز کر دیں، قرآن کو نظر انداز کر دیں اور شریعت کے مطابق کیے گئے نکاح کو باطل قرار دیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ممبران اگر ایسا قانون بنائیں تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو یقیناً ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. اگر کوئی بچہ صحیح حدیث سننے کے باوجود یہ کہتا ہے ابا جی سے مشورہ کروں گا، بیگم سے مشورہ کروں گا، بچوں سے مشورہ کروں گا، اگر انہوں نے اجازت دی تو اس حدیث پہ عمل کروں گا، ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. تو میرے بھائیوں آپ کی تعظیم کے معاملے میں جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے اس کی بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.